شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى في موضع آخر: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کو فالو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہ اللہ رب العزت نے مست کر دیا، ضروری کر دیا، واجب قرار دے دیا. اور آپ کی رسالت کو ماننا، آپ کو نبی ماننا، یہ فرض کر دیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب تک ہم یہ کلمہ نہیں پڑھتے اور اس کی حقیقت کو نہیں جانتے، محمد رسول اللہ مومن نہیں. اللہ رب العزت نے مبعوث کیا. مبعوث کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ہم پر یہ ضروری اور لازم قرار دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی بھیجے ہوئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے میں اگر کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیفیں ہو تو اس کو برداشت کریں. اگر کوئی کسی طرح کی پرابلم آ رہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہو، تو ہم اس پر راضی ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں چھوٹے گا. آزمائشیں جتنی بھی آئیں، پریشانیاں جتنی بھی آئیں، تکلیفیں جتنی بھی آئیں، اور پریشان کرنے والے جتنے پریشان کریں، تکلیفیں دینے والے جتنی تکلیفیں دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے محبت ہمارے دلوں سے کم نہیں ہوگی اور ان کو فالو کرنا نہیں چھوڑیں گے. یہ مسلمان کا طریقہ ہونا چاہیے. ایک مسلمان کی زندگی میں جو سب سے زیادہ چیز ضروری ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت پریشانی آتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا یا دین پر چلنا ہمارے لیے کبھی کبھی پریشانی کا باعث بنتا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے، ایک طرف تو ہم یہی نگاہ لگاتے ہیں، ایک طرف ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دین حق ہے، دین سچ ہے، یہ دین برحق ہے، پھر ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں، پھر ہم تکلیفوں میں بھی ہم نہیں گزار رہے ہیں، ہمیں فاتح بھی ہو رہے ہیں، ہمیں جان بھی دینا پڑ رہا ہے. ایک طرف ہم ساری دنیا میں اعلان کر رہے ہیں، ایک طرف جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان دین جو ہے حق ہے، دین سچ ہے، اور دوسری طرف ہم پریشان بھی ہو رہے ہیں، تکلیفیں بھی ہم پہ پہنچ رہی ہیں، پریشانیاں بھی ہو رہی ہیں، ہم فاتح بھی کر رہے ہیں. یہ جو سوال ہے ذہن کا،
نماز پڑھو، روزہ رکھو، عید پر جاؤ، سنتوں پر عمل کرو، بس ہمیں کہنا ہے بس اسی طرح لوگوں کو، کچھ ہوتا نہیں۔ جب یہ سوال ذہن میں ہمارے آتا ہے تو فوراً شیطان ایک ڈاٹ ہمارے مائنڈ میں ایک نقطہ رکھ دیتا ہے، اور جب نقطہ رکھتا ہے نا اسی نقطے میں ہم جگہ کھڑے ہو جانے سے بیکار ہے، پھر ہم نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں معلوم وجہ سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ہم نے ان کی زندگی کو نہیں جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا نبوت کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، نعوذ باللہ سے بدل کے رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا مرتبہ تمام نبیوں سے سب سے بڑا، تمام رسولوں میں سب سے افضل،
یہ بھائی نے کہا آپ پردے چل کر بہت پریشانی ہوگی، اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اگر میں زندہ ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیونکہ بوڑھے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یاد رکھیے گا آپ کی فیملی اور آپ کی فیملی والے آپ کا کیس ہو جائیں گے اور آپ کو نکال دیں گے، اس طرح کے الفاظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے نا، جو لفظ ہوتا ہے آدمی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دبے الفاظ میں کہا اور وہ خدیجی ہم کیا وہ ہم کو نکال دیں گے، اور وہ خدیجی ہم کیا وہ ہم کو نکال دیں گے، میں ان کے درمیان بڑا ہوں، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، ہم کو اپنی فیملی سے نکال دیں گے۔ اب اس جملے کو آپ سمجھیے کہ جو آدمی 40 سال ایک گھر میں رہا ہو، ایک گاؤں میں رہا ہو، ایک فیملی میں رہا ہو، 40 سال جو اس کے ساتھ رہے، اب وہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے کہ یہاں تک بات آ گئی کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، وہ لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکلیف ہوئی ہو کہ ہمارے گھر والے، ہماری فیملی والے، ہمارے رشتے دار ہم کو نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سن کر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو نکال دے، آپ کے گھر سے نکال دے آپ کو۔ اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں ہم نے اس کو نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں ہم نے نہیں جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں جھیلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخالفت ہوئی، آپ نے جو اگینسٹ ہوئے ہیں ایمان لانے کے بعد اور نبی بننے کے بعد جو آپ نے اعلان کیا، 3 سال شیخ ابی طالب نے جو مسئلہ رہا ہے، 3 سال بائیکاٹ رہا ہے۔ بائیکاٹ کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں آپ کو قید کر دیا گیا، گھر سے آپ نہ نکل سکتے ہیں نہ کوئی اس گھر میں جا سکتا ہے، نہ آپ کسی سے بول سکتے ہیں نہ آپ سے کوئی بول سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے گھر میں کھانا بھی نہیں آ سکتا باہر سے، کسی کو ہمت نہیں ہے وہ گھر کے اندر چلا جائے، اس طرح کا بائیکاٹ کا 3 سال نظام بائیکاٹ کا ہے۔ اب آپ سمجھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے آپ کی اولادوں کو ڈھونڈا رکھا جا رہا ہے، آپ کی فیملی
اللہ کے ساتھ پھر تو نہیں جاتے. تو یہ جو تمام چیزیں اللہ رب العزت نے فرمائی